ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت جو آیتیں پڑھی گئی یہ سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 اس کی آیت نمبر 57 50 پر 7 58 50 پر 8 59 50 پر 9 اور 60 یہ آیت اور 61 60 پر 1 یہ 5 آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں. یہ بہت اہم آیتیں ہیں. ان میں ایمان کا تقاضا کہتے ہیں ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے. ان میں سے کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا. ان کے علاوہ اور دیگر آیتوں میں ایمان کے دوسرے تقاضے بھی بیان کیے گئے ہیں. ایک ایمان والے کے لیے ایمان لانے کے بعد ان باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے. یہ اس کا حق ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ادارے میں ہو، کسی بھی کارخانے میں ہو، کسی اور مشغلے میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. نہیں تو پھر وہ اس ادارے کا کارندہ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بہت جلدی برطرف کر دیا جائے گا. تو ادارہ کیا چاہتا ہے یہ سب چیزیں شروع ہی میں بتا دی جاتی ہیں اور ان سے ایک طرح سے عہد و وعدہ پیمان بھی لے لیا جاتا ہے. تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے تعلق ہونا چاہیے. تو اس آیت پاک میں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی ہیبت سے یعنی اپنے رب کی ہیبت سے ڈر جاتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا، اللہ کی ہیبت کا دل میں آنا، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے. ایمان چاہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان اس کے دل میں جس کا ڈر رہتا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں کرتا. یہ پہلی بات ہے. ابا کا ڈر دل میں ہے تو بچہ غلط کام نہیں کرتا. مالک کا ڈر دل میں ہے تو نوکر غلط بات نہیں بولتا. یہ دنیا میں ہے. شوہر کا ڈر بیوی کے دل میں ہے تو وہ بغیر اجازت کے گھر سے نہیں جاتی.
جب ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کچھ ہیں، تو کیا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آنا کیا؟ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے۔ ہاں، اور یہ ایسا ہے کہ اور جگہوں پر تو انسان محسوس کرتا ہے، ابا دیکھ رہے ہیں، مالک جان رہا ہے، شوہر جو ہے وہ آ رہا ہے، اس طریقے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ویسی نہیں ہے، ہمارے کو دکھتی نہیں ہے، لیکن جانتی سب کچھ ہے، اور سب سے زیادہ جانتی ہے۔ ہم دوسرے سے چھپ کر کچھ کام کر سکتے، ابا سے ڈر کر سامنے رہے تک ایک، ابا جاتے ہی ایک، اماں بولتے تمہیں رہے تک انہیں فرشتے سکا رہتا، ابا دم دبا لکو خاموش رہتا، یہ بلی دودھ پیتی کیا کر کو ایسا رہتا، تمہیں جانے کی دیری شیر ہو جاتا، تم نہ معلوم کیا کہتے بھی کر کو اماں پوچھتے، ہسلک بیٹھی لوگوں سب بھی برابر کرتے ہی حضرت ہمیں ویسا کر کو۔ اب چھٹی ہوتے ہی جا کو امی کو ایسا پانی پلاتے، آہا ہاں، تو ویسا باپ کے سامنے ایک طریقے سے رہتا، تو ایسا سب ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے کچھ بھی چھپتا نہیں، سمجھ گئے؟ پورے سی سی کیمرے فیل ہو جائیں گے، اللہ کا جو علم ہے وہ فیل نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز اللہ کا ڈر کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز انسان کو کیا کرتی ہے؟ اللہ کی خلاف ورزی کرنے سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچاتی ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو بولے، بیٹا دیکھو میں تمہارے کو سب کو ایک ایک پرندہ دیتا ہوں، لے جا کر سب ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تم کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو۔ تو بچے لے کر کے شاگرداں ایک جھاڑ کے پیچھے، ایک پہاڑ کے پیچھے، ایک دریا کے کنارے، ایسا دور دور جا کر جہاں کوئی بھی نہیں دیکھتے تھے ذبح کر کے لے کر آئے۔ لیکن ایک بچہ جو ہے وہ پرندہ ویسا لا لیا، ذبح نہیں کیا۔ تو استاد پوچھے، بیٹا کیوں تم ایسا کیے؟ دیکھو سب بھی میں بولا سو بات کر کے آئے نا، میری بات مانے نا، تمہیں کیوں نہیں مانے؟ جب استاد یہ پوچھے تو شاگرد بولا، حضرت آپ ایک قید لگائے تھے، ایک شرط لگائے تھے، ایک بات بولے تھے، آپ لوگ ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو۔ اللہ، حضرت میں جہاں بھی دیکھ گیا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اللہ سے کہیں بھی چھپ نہیں سکا، میں واپس لے کر آ گیا، میری شرط کو پوری نہیں کر سکا۔ اللہ، دیکھو ایک بچہ سبق سکھا رہا ہے، اللہ کا خیال کتنا ہے، دھیان کتنا ہے کر کے۔ تو ویسا یہ آیت پاک یہ بتا رہی ہے کہ ایمان والے اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ تو کسی کا بھی ڈر جو ہے اس کے خلاف کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ پہلا ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اب اور بھی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے ذیل میں دیکھیں گے ہم، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی نشانیوں پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان پر یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھنا اور ان کرشموں میں الجھ کر نہیں رہ جانا، ان سے آگے بڑھ کر ان کے پالنہار پروردگار پیدا کرنے والے کی طرف آگے بڑھنا۔ اچھا، تو ہم جو ہے
مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ خالق کی عبادت کرتے ہیں۔ تم اللہ کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، تو فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ جو بآیات ربہم یؤمنون، ان کے رب کی نشانیوں، قدرت کی نشانیوں پر یقین کرتے ہیں۔ تو قدرت کی نشانیوں پر یقین کرنا اور خالق تک پہنچنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ آج جو بے ایمان لوگ ہیں وہ انہی چیزوں میں اٹک کے رہ جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی، آسمان، زمین، سمندر، سورج، ستارے، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ لوگ انہی میں اٹک کے رہ جاتے، انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے۔ اللہ بولتے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ولیکن کیا ہے آیت؟ بولو دیکھیے، ولیکن صدی کیا تھے کیا وہ؟ اللہ فرماتے ہیں سورج کے سامنے سجدہ مت کرو، چاند کے سامنے سجدہ مت کرو، لیکن اللہ کے سامنے سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو ان کی طرف نہیں، ان کے پیدا کرنے والے کی طرف جھکنا ہے۔ لیکن غیر کیا کرتے؟ ان کے سامنے جھک ڈالتے، ہاتھ جوڑ لیتے، سجدہ کر دیتے، کمڑ لیتے، ہے نہیں؟ اسی لیے 3 وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، سورج برابر سر کے اوپر رہتے ہیں۔ اب کتنی قومیں ہیں جو سورج نکلتے وقت کیا کرتے ہیں؟ سورہ نمسکار، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے۔ سورج ڈوبتے وقت کبھی ریل میں جاؤ، بس میں جاؤ، ایک برج کے اوپر سے نیچے سے دریا بہہ رہا ہے، وہ اس کے اوپر جان دے، غیروں کو دیکھو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ ڈالتے دریا کے سامنے۔ سورج نکلنا شروع ہوا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے، کوئی بڑی چیز دکھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بولتے نہیں، ان کے سامنے مت جھکو، ان کی عبادت مت کرو، ان کے پیدا کرنے والے کی کیا کرو؟ نیا چاند، پہلا چاند دکھا، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا، بالیمن کے الفاظ بھی ہیں، بالامن کے الفاظ بھی ہیں، بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام، والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ اے چاند، تو نکلا ہے، اب ہم اس کی طرف نہیں بلکہ اس کے نکالنے والے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان والا، سلامتی اور اسلام والا بنا کر نکال۔ تو مطلب یہ مہینہ ہمارے لیے امن و امان والا ہو، سلامتی والا ہو، سمجھ رہے ہیں، عافیت والا مہینہ ہو کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور چاند سے خود بول رہے ہیں ربی و ربک اللہ، میرا بھی تیرا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے، تو کوئی اللہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو میں جیسا مخلوق ہوں، میں پیدا کیا گیا، ویسے ہی تو بھی پیدا کیا گیا، تیرے اندر کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ایمان والوں کا ایمان، ان چیزوں میں الجھ کر نہیں رہنا، ان سے آگے اللہ کی طرف بڑھنا۔ اب یہ غیر اتنے کمزور ایمان والے کسے دیکھے تو بھی جھک ڈالتے، کسے دیکھے تو بھی کمڑ ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، بولو۔ تو دوسری چیز فرمایا والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، وہ لوگ جو کیا ہے اللہ ان کے رب کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور سنو تیسری بات فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو ان کے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ بہت اہم عقیدہ ہے یہ۔ اچھا کوئی بھی ہو لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ جس وقت دل میں اب بات آئی فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں، ہمارا ایمان اسی وقت رخصت ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بولو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 18 نبیوں کا نام لیا۔ کتنے؟ کہاں جی ہیں؟ بولو نبیوں کے نام بولو، یہ کس جگہ میں ہیں؟ بولو بچے پڑھتے نا آپ لوگ، بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اتنے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، توبہ توبہ توبہ، تو اگر یہ بھی شرک کریں، توبہ توبہ۔ اللہ سے نبیوں سے، اللہ کے نبیوں سے شرک ہو سکتا ہے کیا؟ بولو۔ اصل میں یہ ہم کو بتانا ہے، اگر ان سے بھی شرک ہو تو لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ کیے ہیں وہ سب وکارت ہو جائے گا، سب غارت ہو جائے گا، سب ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو شرک آیا تو ساری عبادتیں گئی، نمازیں گئی، روزے گئے، صدقات گئے، حج عمرہ گیا، دین کی محنت گئی، سب بیکار، سمجھ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک انداز سے بیان فرماتے، کیسا؟ گھر میں بہو کو الڈانا ہوگا تو بیٹی کو الڈاتے، عقل نہیں کیا، آنکھیں دکھتے نہیں کیا گھر کو، بہو کو ڈائریکٹ بولتے نہیں، کسے بولتے ہیں؟ بیٹی کو۔ بڑے بیٹے کو الڈانا ہوگا تو چھوٹے بیٹے کو الڈاتے، ڈراتے، تو یہ سمجھ نہیں کیا، تو یہ عقل نہیں کیا گھر کو، بولنا اسے نہیں اسے رہتا، سمجھ گئے کیا؟ ویسا اللہ تعالیٰ ہمارے کو بول رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر تم لوگ شرک کی طرف گئے، شرک کرے، پورا مارلک چل جاتا رہے گھر کر، سمجھ گئے؟ عقل والوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ اصل میں ہمارے کو بولنا چاہ رہے ہیں، تو بولنے کا ایک انداز ایسا ہوتا، سمجھ گئے؟ تو فرمایا سنو وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں ما آتوا، جو کچھ وہ دیتے ہیں اللہ کے نام پر، خیرات ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن دیتے ہوئے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیتے ہوئے ان کے دل ڈرتے ہیں، کس بات سے؟ کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ ان کے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب دے رہے ہیں لیکن دل ڈر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا غیر غلط کام کرنے والے ہیں کیا؟ چوری کرنے والے، شراب پینے والے، ایسے لوگ ہیں کیا؟ ڈرتے ہی بولتے نا۔ بولے توبہ توبہ عائشہ، تو کیا بول رہی ہے؟ یہ اللہ کے نیک مقبول بندے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ ایسے ویسے بندے نہیں ہیں۔ ہاں یہ کرتے ہیں سب کچھ لیکن ڈرتے ہیں اپنے رب سے، سب کرنے کے باوجود بھی اللہ سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں، ایسے بندے ہیں یہ، بولے اللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ والے جو ہوتے ہیں سب کچھ کرتے لیکن سب سے زیادہ ڈرتے،
اچھا فارسی میں بولتے قریب آرا بیش بہت حیرانی کہتے ہیں. جو جس بادشاہ سے جتنا قریب ہوتا ہے کہ اسے اتنا ڈر بھی ہوتا. کیوں؟ جتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ذرا کیا تو دیکھا کیا تو کریا تو فوراً کیا کرتا تو دنڈن دیو اسے پھانسی پہ چڑھاؤ اسے کر کو فیصلہ کراتا. سمجھ گئے؟ ویسے سب قصے رہتے بادشاہوں کے. ایک لحظے میں موڈ کیا ہو جاتا یہ سمجھ گئے. اس لیے بڑے لوگوں کے قریب رہنے والے بہت ڈر ڈر کو رہتے. ایک بادشاہ کیا کرے ایسا جو ہے ایک وزیر کو کسی کی پھانسی پہ چڑھا گیا کیا آرڈر دے ڈالا. اب انہیں کیا کرے مرتا کیا نہ کرتا ہے گھر کو گالیاں خوب بھر کو دیتا ہے. کیا موت مریں گا کی مٹی ایمان کی موت مریں گا کی کیا کریں گا کی بے گناہ کو مارتا ہے نا یہ کرتا نا وہ کرتا نا گھر کو بڑبڑاتا ہے انہیں. بادشاہ دیکھا کیا کہ منہ ہلاتا ہے انہیں گھر کو. دوسرے وزیر بولیا کیا رہے انہیں بول لگتا سو ایسا کہ تو بادشاہ سلامت کیسا اچھا انسان ہے. انہیں دنیا سے جاتے ہوئے بھی اسے پھانسی دیتے گھر کو بھی خیال نہیں ہے. انہیں مرنے جاتا گھر کو بھی خیال نہیں ہے. ایسے وقت میں بھی آپ کی اتنی تعریف کر لگتا آپ ایسے اب ویسے اتنے سال مجھے کھلائے اتنا پالے میرے اتنے کام گھر کو دیے یہ کرے وہ کرے اتنے اچھے تمہیں گھر کو. انہیں بولتا ہے بادشاہ سلامت کہتے یہ موڈ بدل گا چھوڑ رہے اسے بلا رہے جا تو آزاد ہے بولا رہا. ابا اللہ والے بولتے کمال بادشاہ کا نہیں ہے کمال کس کا ہے. جو دوسرا وزیر تھا نا انہیں گالیاں سن لو کو بھی کیا بولیا تعریف کر لگتا بادشاہ کر بولیا. اسے علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دروغ مصلحت آمیز بہ از راستیے فتنہ انگیز. سمجھتے ہیں؟ تو ویسا ایک ایسی بات بول دیا انہیں اس کی وجہ سے اس کی جان کیا ہو گئی چھوٹ گئی. تو ویسا اللہ والے بہت ڈرتے معلوم نہیں اللہ کا فیصلہ کیسا ہو جائے گا کہہ کو. تو اللہ کے جتنے برگزیدہ فرشتے رہتے ہیں وہ اتنا ہی ڈرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اچھا قریب رہنے والے فرشتے. تو ویسے یہ لوگ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں اللہ کے نام پر دیتے ہیں لیکن ان کے دل کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں کیا ہے آگے بڑھتے ہیں تیزی سے جاتے ہیں. وہم لہا سابقون اور وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے ریس کرنے والے مقابلہ کرنے والے ہیں. نیکیوں میں آگے بڑھنے والے نیکیوں میں دوڑنے والے. دیکھو آپ قرآن شریف میں مختلف آیتوں کو دیکھو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے سلسلے میں آخرت کے کاموں کے سلسلے میں دوڑو بولتے. کیا کرو دوڑو بولتے. اور دنیا کے کاموں کے سلسلے میں چلو بولتے. کیا دنیا کے کاموں کے سلسلے میں چلو آخرت کے کاموں کے سلسلے میں دوڑو. ہمارا قصہ کیسا ہے بالکل الٹا ہے. ابا دنیا کے کاموں میں دھپو 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 دوڑتے. ایسا بمبئی جا دیکھو لوکل ٹرینیں چلتے وہاں اللہ کی پناہ یا اللہ یا اللہ. وہ اسٹیشن میں ہے نا سیکنڈوں کے لحاظ سے کھڑتی سو ہو کر لوکل ٹرین سیکنڈ 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ استے میں اتنی پبلک اترتی اتنی پبلک چڑھتی. کیا سمجھ گئے؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ اپنا قصہ سنائے. انہوں لکھنؤ میں پڑھ کو آیا کرتے جوان طبیعی فریش. اب لکھنؤ والے شیروانی پہن لگو لکھنوی ٹوپی پہن لگو پاجامہ پہن لگو کڑک سے رہتے سو بہت نازک طریقے سے. کیا وہاں کی زبان بھی وہاں کی تہذیب بھی وہاں کا اٹھنا بیٹھنا بھی سب ایک عجیب طریقے سے رہتا سو. کیا ہمارے سے ایک آدمی جا کے پوچھ ڈالا کرتے لکھنؤ میں راستہ کون سا آخری
اچھا ہے گھر کو ایک مالی کو پوچھتا رہا کرتے انہیں جھاڑ لگو کیا کی کر لگ تھا کہتے اسے جا کو راستہ پوچھا کرتے پوچھے تو انہیں بولے کہتے ادھر سے جاؤ تو باغ و بہار ہے کیا ادھر سے جاؤ تو باغ و بہار ہے ادھر سے جاؤ تو نشیب و فراز ہے کیا کہتے ہیں انہیں دیکھا کیا رے بابا یہ راستہ بھی معلوم ہوتا نہیں وہ راستہ بھی معلوم ہوتا نہیں کر انہیں کیا بولے ادھر سے گئے تو بہت اچھے نظارے ہیں بہت اچھا راستہ ہے ادھر سے گئے تو گڑے ٹیکا ہی اوپر نیچے ہے کر کو بولے کرتے ویسا وہاں کا توٹی بھی وہاں کا مالی بھی ایسی زبان کیا بچیاں کو اڑاتے ہوئے ایسے الفاظ میں اڑاتے کرتے کیا کہ پھولا برسا ایسے کر رہتے خیر تو حضرت نوے پڑھ کو آئے اب بمبئی کو گئے وہ جا کو لوکل ٹرین آئی ایسی بھیڑ کو حضرت ہے نہیں لا حول ولا قوت الا استغفر اللہ کر کھڑ گئے کہتے ہیں کیا اب ذرا دن کے بعد دیر کے بعد اور ایک ٹرین آئی اسے دیکھ کر ساتھیاں ساتھ تھے کہتے ارے یہ کوئی انسان ہے اس میں کوئی چڑھے گا کوئی لا حول ولا قوت کیا کہتے ساتھیاں بولے کہتے حضرت یہاں ایسا چھوٹا سو تمہیں لا حول بھی ماشاء اللہ بھی لا قوت الا باللہ بول لگ رہے تو ایسا کھڑ جاتے ہیں حضرت تمہیں ارے یہ کوئی انسان نہیں اس میں کوئی چڑھے گا ایسا کا لگ دے گا دے اس کے بعد اب ایسا دو تین ٹرین چھوڑ کو اب آتے ہی ساتھیاں پکڑ کیا کرے کہتے حضرت کو پکڑ اندر ڈھک لے کہتے چلو حضرت ایسا بولتے رہے تو تسبیحاں پڑھ لو بھی ہاتھ کھڑے رہنا حضرت کیا کہتے سمجھ گئے ویسا اللہ اکبر دیوانہ ہو جاتا انسان ایسا بھاگ لو کو ایسے طریقے سے کلکتہ کو گئے تو اب بھی دماغ پھر جاتا اللہ اکبر ہاوڑا برج کے اوپر گئے تو نیچے پانی کا سمندر ہے تو اوپر اجمیاں کا سمندر ہوتا ویسا اللہ اکبر توبہ تو بولنا کیا ہے دنیا کے کاموں میں ایسا بھاگ دوڑ لیفٹ رائٹ آخرت کے کام میں پہنچ اٹھتا نہیں اذان ہوگی جی اٹھو جی کہ تو ابھی رندے گئے گا تھا اقامت ہونے جاتی ہے تو ہے لے گا تھا اب بس ٹائم دیکھ کو ابھی 2 منٹ ہی گیا 1 منٹ ہی گیا کہتا خدمات اٹھتے نہیں جمعے میں دیکھو ابا ابھی جاتے ہی حضرت کہتا اب بیان ختم ہو جاتا خطبہ ختم ہو جاتا نماز بھی 1 رکعت بھی ختم ہو جاتی ابا تب تک بھی کیا ہے آخری اتحیات میں آپ کو جمنے والے بھی ہیں توبہ اللہ کے ساتھ ایسا کرے تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا بولو تو دیکھو الفاظ پر غور کرو وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ آگے بڑھو بولتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ تیزی سے جاؤ بولتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑو بولتے ہیں فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے جاؤ بولتے ہیں یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں اور دنیا کی چیزوں میں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا اللہ نے زمین کو تمہارے تابع بنایا ہے اس پر چلو بولتے تو دنیا کمانے کے لیے چلو بولے آخرت کے واسطے دوڑو بولتے ابا سمجھ گئے لیکن دنیا میں الٹا ہے قصہ دنیا کے واسطے دوڑ کر کو دوڑتا آخرت کے واسطے اب میں ایک حساب پوچھتا ہوں دیکھو ایک جنا کوئٹ کو جاتا اچھا 1 سال کے واسطے کیا ایک جنا اعتکاف کو آتا 1 مہینے کے واسطے بہت مہینہ کو تو بہت ہی اب سنو کسی تو بھی بولیں دے 1 مہینے کے اعتکاف جاتے ہو تو 1 مہینہ ارے جو روپے چاک چھوڑ جاتا گیا رے کام دھندا چھوڑ جاتا دکان مکان کیا نہیں ہے تجھے 1 مہینہ یاد آ گیا کہتا اچھا ادھر کوئٹ کو جاتا ہوں کتنے برساں کے واسطے کہتا 1 برس کی 1 برس ہی کہتا 1 برس کے واسطے کیا جاتا کہتا اب بولو 1 مہینہ بڑھ کو کی 1 برس بڑھ کو کی بولو دنیا کے واسطے 1 برس کم دکھتا آخرت کے واسطے 1 مہینہ بڑھ کو دکھتا ابا بڑا خراب بیان کرے بابا ہمارے مردان سے بھی بٹھالا کو بیٹھ گئے ہی اعتکاف میں
آپ ہمارے مردہ ابھی بڑھا لیے تو کیا کرنا ہے گھر کو؟ وہ لگا تسبیحاں پڑھتے رہیں گے، اللہ جلدی بھیج ڈال دے، اللہ جلدی بھیج ڈال گھر کو. تو ویسا حال ہے. اب دیکھو شیطان کیا کرتا، دنیا کے کاموں میں پیٹ تھپک تھپک کو آگے بڑھاتا، دین کے کاموں میں سینے کو ہاتھ رکھ کو پیچھے ڈھکلتا. جماعت میں جانا، نیک کام کے واسطے جانا کر تو شیطان سینے کو ہاتھ رکھ کو دے، جا کو کاروبار دیکھ کے، گھر دھندا دیکھ کے، جورو بچا چھوڑ کو، کاروبار چھوڑ کو جاتا کیا، جا گھر کو ایسا ڈھکلتا کرتے ہیں. وہ سود کو لینے، وڈی کو لینے، غلط کام کرنے کر لے، دیکھیں گے بات، دیکھ لیں گے گھر کو، پیٹ تھپک تھپک کو کیا کرتا، آگے بڑھاتا شیطان. اللہ اکبر. اب بڑے بڑے کاما کر ڈالتا، اجاڑ کاما کر کو آکو پریشان ہو جاتا. حضرت میں کرنا نہیں کر تھا، کردا جا حضرت، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. سود کو لے لو کو پورا ڈوب گا، گلیفا کو کھڑگا، ایسا سمجھ گئے. تو یہ فطرت کے خلاف چیزیں ہیں جو آج انسان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو سمجھائے جیسا سمجھا رہے ہیں. دیکھو اللہ کے نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں. ہم لہا سابقون، اور نیکیوں میں کیا کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ ہے، اللہ والے انہوں 20 پارے پڑھے تو انہوں 25 پارے پڑھتے، انہوں 25 پارے پڑھے تو انہوں 30 پارے پڑھتے. اللہ اکبر. روز کو یہ قرآن ختم کرنے والے بھی ہیں. اور بزرگوں کے بارے میں ہے 60 پر یہ قرآن صبح کو، یہ قرآن شام کو، ایک قرآن ٹوٹل پورے رمضان کا ایسے بھی پڑھنے والے گزرے ہیں بولتے. اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک
إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے آمین سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ خیال کریں کہ نہ آسمان ہے نہ زمین نہ انسان ہے نہ شیطان میں ہوں میرا اللہ ہے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے دل کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرمان. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض والعزت التي لا ترام. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض والعزت التي لا ترام. یا اللہ انت اللہ لا الہ الا انت خلقتنا ونحن عبیدک نحن علی عہدک ووعدک ما استطعنا نعوذ بک من شر ما صنعنا نبوء لک بنعمک علینا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا یغفر الذنوب الا انت. نسألک ان تصلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الملأ الاعلی الی یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ سوائے معافی کے. اللہ ہم اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں کا بھی ہم اقرار ہے اللہ آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف اور اقرار ہے اللہ. اے اللہ گناہ ہم سے بہت ہوئے ہیں اللہ اور معافی آپ سے بہت ہوئی ہے اللہ پھر بھی گزارش کرتے ہیں اللہ. اے اللہ بھیک مانگتے ہیں اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ آپ ہمارے لیے ایک ہی ہیں اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں اللہ. کوئی ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ گوارا نہیں کرتی ہے اللہ برداشت نہیں کرتی. آپ اپنے بندوں کو جہنم میں جلائیں آپ کیسے برداشت کریں گے اللہ. آپ خود فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو کیا کرے گا عذاب دے کر اگر تم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو اس پر تم ایمان لاؤ. اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اللہ آپ کا ہی احسان ہے اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اللہ اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ. لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بہت کمزور کر لیا ہے اللہ. ہمارا یقین بھی درست نہیں ہے اللہ ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں ہے اللہ ہمارے اخلاق بھی بگڑ چکے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ. ہماری مثال تو اس بچے کی سی ہے جس کی ماں نے اسے نہلا دہلا کر اچھے کے کپڑے پہنا کر خوشبو عطر لگا کر گھر سے باہر بھیجا اور یہ کہا خبردار کپڑوں کو گندا نہیں کرنا میلا نہیں کرنا. لیکن وہ بچہ تھوڑی دیر میں گندگی میں لت پت ہو کر آتا ہے. ماں بڑی تیز نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتی ہے. بچہ شرمندگی کی نگاہوں سے کہتا ہے ماں گندا ہونا میرا کام ہے پاک کرنا تیرا کام ہے. اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہے اللہ نعمت آپ نے عطا فرمائی ایمان کی اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور ہم سے خطائیں ہوئی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ. اے اللہ خطا ہم سے ہوتی ہے اللہ اور معافی آپ سے ہوتی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ. آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا قولا لہ قولا لینا اس سے نرم بات کرنا. اللہ ہم فرعون سے گئے گزرے نہیں ہیں اللہ ہم فرعون سے گئے گزرے نہیں ہیں اللہ. اے اللہ وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں اللہ آپ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ.
آپ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، ہمیں بھی معاف فرمائیے اللہ، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے اللہ، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے اللہ، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے اللہ، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے اللہ، اے اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے اللہ، اے اللہ ہماری بستی والوں کو، اے اللہ پورے عالم والوں کو معاف فرمائیے اللہ، ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اللہ، سب کے حق میں اے اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اللہ، ہماری معافی کو قبول فرمائیے اللہ، اے اللہ زندوں مردوں چھوٹے بڑے اے اللہ مرد عورت جتنے بھی ہیں اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ، رحمتوں کے برکتوں کے فیصلے فرمائیے اللہ، اللہ دیکھتے دیکھتے آدھا رمضان میں قریب ہوتے جا رہا ہے اللہ، اب تھوڑے دنوں میں یہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا اللہ، اے اللہ اس ماہ کی مثال تو ایک معزز مہمان کی سی ہے، اگر اس کی مہمانی اچھی کی جائے وہ خوش ہو کے جاتا ہے اور کہتا ہے آئندہ بھی میں تمہارے یہاں آؤں گا، اور اگر اس کی مہمانی ٹھیک سے نہیں ہوئی وہ ناراض ہو کے جاتا ہے اور کہتا ہے آئندہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھنا ہے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ کہ اے اللہ ہلاکت و بربادی کی وہ بد دعا میں لگ جائے اللہ، اس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ ہم ڈرتے ہیں اللہ، معافی مانگتے ہیں اللہ، جس طریقے سے گزارنا تھا ہم نے نہیں گزارا ہے اللہ، باقی دنوں کو تو اپنے فضل سے اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ خود فضل فرمائیے اللہ، آپ خود ہماری رہبری فرمائیے اللہ، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں بہک جاتے ہیں اللہ، بہت جلدی نفس و شیطان کے داؤ میں آ جاتے ہیں اللہ، 2 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں اللہ، مگر نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ، یہی ہو رہا ہے اللہ، کبھی تو آپ کی توفیق سے تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ، کبھی ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ، اے اللہ بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، ہمارے بچوں کو بھی ہر برائی سے بچائیے اللہ، برائی کی جگہوں سے بچائیے اللہ، برائی کے خیالات سے بچائیے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ، اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائیے اللہ، اے اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ابھی ہیں اور آنے والے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائیے اللہ، اے اللہ جو بھی یہاں آئے اسے صلاح کا نور عطا فرمائیے اللہ، آپ کی محبت عطا فرمائیے اللہ، آپ کا تعلق عطا فرمائیے اللہ، ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے اللہ، اللہ دار ایمان کے ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، اے اللہ ہر بری نظر سے بچائیے اللہ، وبا سے بلا سے بچائیے اللہ، زہر سے سحر سے بچائیے اللہ، بھوت پری کے اثر سے بچائیے اللہ، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ، اے اللہ ہر خیر مقدر فرمائیے اللہ، ہر شر سے حفاظت فرمائیے اللہ، معاونین و مخلصین عطا فرمائے اللہ، محبین اور محسنین عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ رجال کار عطا فرمائیے، غم گسار عطا فرمائیے، شب دار عطا فرمائیے، اہل علم اہل ذکر عطا فرمائیے، اہل فکر اہل ذکر عطا فرمائیے، صلاحیت اور صالحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، اے اللہ راسخین فی العلم عطا فرمائیے، اے اللہ جید حفاظ کرام عطا فرمائیے، علماء ربانیین عطا فرمائیے، اے کریم آقا اے اللہ اپنے نظر اپنے فضل کرم سے ہم کو نواز دیجیے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اللہ، ہمارے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیے اللہ، آسانیاں اللہ بہم پہنچائیے اللہ، فضل فرمائیے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرمائیے اللہ، اے اللہ اس کو ذریعہ بنا کر پورے علاقے میں ہدایت کے ہواؤں کو چلا دیجیے اللہ، ہدایت عامہ اور تامہ کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، کفر کو زیر فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔